اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ پوری ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ واقعی یہ موضوع اس لائق ہے کہ نہیں، کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو آپ کے بتائی ہوئی ساری باتیں یقین کریں کہ قیامت تک مشعل راہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہے ہی کیا، قرآن کریم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کی کتابیں ہیں۔ تو ان سے جو روشنی لیتا رہے گا وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ وہ اپنی زندگی اسی روشنی کے تحت گزار سکتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے۔ آج میں آپ کے لیے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو کہ موجودہ دور کے لیے ایک نہایت اہم ہے، لیکن اس سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے، لیکن حدیث مبارک ہے، اختلاف کرنا ہے تو میرے سے مت کیجیے گا۔ اب آپ دیکھیے حدیث مبارک میں میرے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے مسند احمد میں، میں نیچے ریفرنس نمبر لکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں ایک دن اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ، یعنی بریکٹ میں ایک اور چیز کا ہے، دجال سے بھی زیادہ۔ آپ سنیے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا کہ مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ ایک خدشہ ایک اور چیز کا ہے، مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے، 3 مرتبہ دہرایا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی یقیناً حضرت ابو ذر تو ڈر گئے ہوں گے کہ دجال سے بھی زیادہ امت کے لیے کسی چیز کا خدشہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا چیز ہے جس کا آپ دجال کے علاوہ بھی اپنی امت پر خوف آپ ظاہر کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہ آئمہ، یعنی گمراہ عالم۔ کون سے عالم؟ اسلامی عالم، اسلام سکھانے والے عالم، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، چونک گئے نا آپ بھی کہ عالم اور گمراہ اور دجال سے زیادہ خطرہ میرے نبی کریم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن رات اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کر رہے تھے، دجال کے فتنے سے خبردار کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہیں ہمارے لیے تو قیامت تک ہے نا، وہ گمراہ علماء کے فتنے میں اتنے زیادہ فکر مند کیوں تھے کہ گمراہ علماء کے فتنے؟ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کا احسان ہے کہ میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا۔ سب سے پہلے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، میں کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہ کہوں گا، نہ میں مولوی کہوں گا۔ میری تو لک بھی عالموں والوں نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اب کئی حیران ہو جائیں گے کہ داڑھی کے بغیر کو اللہ کا احسان، پوچھے کیوں؟ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ جب کہ میں پاکستان آیا ہوں پردیس سے، میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یقین کریں کہ ہمارے عالموں کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کی باتوں کو سنیں یا ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی باتوں کو سنیں یا ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ فار ایگزامپل، کوئی عالم کہتا ہے کہ زندگی ایسے گزارو، اللہ کا واسطہ ہے،
کہ جیسے ایک پردیسی سفر کرنے والا درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام کرتا ہے، اتنی ہی آپ کی زندگی ہے، زندگی ایسے گزارو۔ پتہ چلے اس عالم کی جناب جی کتنی انڈسٹریاں ہیں، کتنی فیکٹریاں ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا وہ مالک ہے، اور 10 کروڑ کی گاڑی کے نیچے وہ سفر ہی نہیں کرتا اور جائیدادوں پہ جائیدادیں بنا رہا ہے، تو پھر بتائیں، بات تو اس نے ٹھیک کی کہ زندگی ایسے گزارو جیسے ایک بندہ درخت کے نیچے بیٹھ کے سفر کرتا ہے، یہ تو حدیث مبارک ہے، لیکن عالم صاحب نے اپنے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کی؟ خود کیوں اتنا خطرہ پڑ گیا عالم صاحب کو جائیدادیں بنانے کا اپنے آنے والی 50 نسلوں کے لیے، 100 نسلوں کے لیے، کہ جائیدادیں بنا کے جاؤں؟ پھر پرندوں والا توکل کہاں گیا؟ پرندوں والا توکل کہاں گیا؟ فار ایگزامپل ناظرین، ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث میں پڑھ کے آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ لفظ کچھ غلط نہ ہو جائے مجھ سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حدیث جو ہے دارمی میں اسے 2 اسناد کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، اور سنیے حضرت ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کو فتنہ، آفت یعنی بدعت اس طرح گھیر لے گی کہ ایک جوان اس کے ساتھ، یعنی اس کو کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی ایک جوان بدعت کو فار ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے نا کہ ہم نے پوری نسل کو دیکھا کہ کیا ہے جی کہ شب برات آئی ہے تو پٹاخے ہے جی کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سنتے جائیے پہلے ہے کہ ایک بدعت یعنی فتنہ، ایک جوان اس کو کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے گا، اور بچوں کی تربیت اسی پر ہوگی، اسی فتنے، اسی بدعت پر، اور لوگ اس بطور سنت لے لیں گے، اس بدعت کو لوگ بطور کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنت لے لیں گے۔ تو جب کبھی بھی اس بدعت کا کچھ حصہ لوگ چھوڑ دیں گے، بدعت کو یعنی جو کہ غلط عمل تھا، جب لوگ چھوڑ دیں گے تو کہا جائے گا کیا تم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے؟ تو انہیں صحابہ نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے علماء فوت ہو گئے ہوں گے، کرت کرنے والے کثرت سے ہوں گے۔ مجھے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کی جناب کرت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کب کہا میں قاری ہوں؟ میں تو قرآن پاک کی حدیثیں جیسے بھی ٹوٹ پھوٹ کے پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے پڑھ کے سناتا ہوں، اور میرے رب کو وہی پسند ہے، بلکہ جو قرآن کو ٹوٹ پھوٹ کے پڑھ کے سناتا ہے اللہ کو وہ اور زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اور غور سے سنتا ہے۔ میں تو آپ کو بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ آیت ہے، اس میں یہ مطلب ہے، اب سنیے نا، کہ تمہارے علماء فوت ہو گئے ہوں گے، کرت کرنے والے کثرت سے ہوں گے، خوبصورت سے خوبصورت تلاوت، تمہارے فقہا چاند دیکھ ہوں گے، تمہارے سردار کثرت میں ایسے ہوں گے، ایسے لوگ کم ہوں گے جن پر اعتبار کیا جا سکے گا۔ آخرت کے کام لوگ صرف دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے کریں گے، اور حصول علم کی وجہ سے دین کی بجائے کچھ اور ہوگا۔ میں اپنے چینل پہ سب سے زیادہ جو روتا، چیختا، چلاتا، اور میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں، اس چینل پہ جس دن سے میں بیٹھا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگ یوٹیوب پر دین صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ دین پھیلانے کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ وظیفے پیسہ کمانے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ لیں حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے جی، کہ وہ آخرت کے کام صرف جی وہ لوگ دنیاوی جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ اب بتائیں، کام آخرت کے بتا رہے ہیں اور فائدہ دنیاوی حاصل کر رہے ہیں۔ رکھ دو جی چندہ بک، رکھ دو جی صندوق چڑی، یہاں پیسے ڈالتے جاؤ جی، اللہ کو ملانا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک عمل کرنا پڑے گا جی، 2 لاکھ روپیہ لگے گا، مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دیں، میں آپ کو ایسا عمل کر کے بتاؤں گا کہ اللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم نے تو کبھی چینل پہ نہیں کہا۔ اللہ ان لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں جو پیسے لیتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے سما نعوذ باللہ بٹھائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو مطلب سٹینوز یا سیکرٹری بٹھائے ہوئے ہیں
یا پٹواری بٹھائے ہوئے ہیں کہ پیسے لے لے کے جناب جی میرے ساتھ رابطہ کرو، ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن ان لوگوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے، جو کہ بڑا ہی سخت ہے۔ اب سنیے، قیام رمضان صفحہ 4 سے 5 میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک جز جو ہے موجودہ دور میں وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اہل بدعت سے بدعت کے پھیلاؤ جاری ہیں، اہل بدعت سے بدعت کے یعنی کہ جو اسلام کے غلط طور طریقے ہیں ان کے پھیلاؤ جاری ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ ایک امتحان ہے جس سے ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ ان بدعات کو لوگوں نے بطور سنت اپنا لیا ہے اور دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ پس جب اہل سنت ان بدعات سے اس سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو کہا جائے گا کیا سنت کو رد کیا جائے گا؟ وہی بات نہ ہوگی بدعت، لیکن جب لوگ کرنا چھوڑیں گے تو کہا جائے گا ارے بھائی تم تو سنت چھوڑے ہو۔ آپ سنیے، مشکات المصابیح میں حدیث 269 ہے کہ کیا آپ جانتے ہو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے، یہ سنیے، کیا آپ جانتے ہو اسلام کن چیزوں سے تباہ ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہو اسلام کن چیزوں سے تباہ ہوگا؟ جی میں یعنی زیاد نے کہا انہوں نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام تباہ ہوگا علماء کی غلطیوں سے، اللہ کی کتاب کے بارے میں منافقین کے بحث اور دلائل سے، اور گمراہ علماء کی رائے سے۔ دیکھ لیجئے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سارے عالم آپس میں لڑتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ سارے عالم ایک پیج پہ نہیں ہیں، سارے عالم مختلف مسلک سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد بھی علیحدہ ہیں۔ مسجد کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ اس مسلک کی مسجد ہے، یہ اس مسلک کی مسجد ہے، یہ اس مسلک کی مسجد ہے۔ ارے بھائی یہ مسلک کی مسجد ہے یا اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے یا کسی مسلک کی مسجد ہے؟ بتائیے۔ اللہ کا گھر ہے تو اس میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے، اللہ کے گھر میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے جی، وہاں تو نماز ادا کرنی ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا نکلا ہے؟ خطرناک باتیں ہیں، کاش کہ ہم سمجھ سکیں، خطرناک باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ویڈیو، جو اگر آپ سمجھ پائیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے لیے بہت خاص کر دے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام علماء کو ایک پیج پہ لے کے آئے، سارے مسلک ختم کر کے مسلمان کر دے، وہ والا مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ اجمعین، یہ جو سارے تھے ان پہ لے کے آ جائے، ان کے پیج پہ لے کے آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا ہمارا سچا، تب ہماری مساجد بھی ایک ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔